عشق جرینے میرا مقدر بنا دیا عشق جلیل میرا مقدر بنا دیا مجھ کو جو آج نمبر بنا دیا عشق جلیل میرا مقدر بنا دیا. سلام علیکم محمد علی محمد. عشق جلیل میرا مقدر بنا دیا مجھ کو جو آج قابل منبر بنا دیا کرب و بلا میں حیدر کی شکل میں کرب و بلا میں حیدر کی شکل میں قدرت نے اس کو بازوئے سرور بنا دیا قدرت نے اس کو بازوئے سرور بنا دیا عشق جلیل. سلام علیکم محمد. ایک سوال کا قاضی محمد جو علی کا شیر بازو وے شہ جو علی کا شیر بازو وے شہ ابرار ہو کیا ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں
تلوار. سلام علیکم. نئی چیز 4 سال سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ. کیا معلوم پر سال حیات رہی نہ رہی، بارہ جو کچھ بھی ہے پیشے میں. ایک سوال والی محمد جو ولی کا شیر بازو میں شہ ابرار ابرار ہو ابرار ہو جو علی کا شیر بازو میں شہ ابرار ہو. کیا ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار کھینچ کر خط تیغ سے عباس غازی نے کہا، کھینچ کر خط تیغ سے عباس غازی نے کہا، کوئی ادھر آئے جو مرنے کے لیے تیار. کوئی ادھر آئے جو مرنے کے لیے تیار. سلام علیکم محمد آل محمد. 4-6 سے جو بھی دم وقت میں جہاں تک گنجائش رہے گی انشاءاللہ آپ ذات سماعت فرمائیں گے. صلوات پڑھیے محمد آل. قرآن کو سلام ہو تفسیر کو سلام، قرآن کو سلام ہو تفسیر کو سلام، کرب و بلا کی آیتیں تطہیر کو سلام، کرب و بلا کی آیتیں تطہیر کو سلام. بوڑھے جوان بن گئے مرنے کے نام پر، بوڑھے جوان بن گئے مرنے کے نام پر، مسلم
تقدیر کو سلام۔ ایک سلوات پڑھیے محمد۔ مسلم حبیب جان کی تقدیر کو سلام۔ کیسی ہنسی اڑائی ہے قاتل کے تیر کی، جانے رباب اصغر بے شیر کو سلام۔ جانے رباب اصغر بے شیر کو سلام۔ انسانیت کی آبرو ارے رکھ لی حسین نے، انسانیت کی آبرو رکھ لی حسین نے، کرتے ہیں سارے انبیاء شبیر کو سلام۔ کرتے ہیں سارے انبیاء شبیر کو سلام۔ آپ کے ملاحظہ فرمائیں، یہ مصائب کا ہی سمجھ لیجیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مولانا مسعود تشریف فرمائیں۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد۔ کرتے ہیں سارے انبیاء شبیر کو سلام۔ اڑتی ہے خاک شام میں، کوفہ ہے بے چرا، اڑتی ہے خاک شام میں، کوفہ ہے بے چرا، ہر زینب کی آہ غم بھری تاثیر کو سلام۔ ایک یادگار سید سجاد یہ بھی ہے، بے دل جھکا کے سر کرو زنجیر کو سلام۔ کرب و بلا کے
ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. محفل والا کون یہ ہے؟ اور ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان محترم، آج کی یہ دوسری مجلس جس میں مسلسل کوشش حقیر کی اس بات کی طرف ہے کہ کربلا کیا ہے وہ سمجھایا جائے آپ کو اور بتایا جائے، کیونکہ خود ہمارے سماج اور معاشرے میں ہی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو کربلا کو صرف امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے حوالے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کربلا کے واقعے میں انسانی پیغام کیا ہے. وہ پیغام اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں چونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، تو لہٰذا جب شہادت امام کی کسی عظیم مقصد کے لیے ہے تو وہ مقصد جو حسین کا تھا وہ ہم تک پہنچنا بھی تو چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
کہ اس کا مطلب یہ ہوا کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا صرف نوحہ ماتم مرثیہ مجلس کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب غم طاری ہوگا، حزن طاری ہوگا تو غم کی کیفیت بھی ظاہر ہوگی، تکلیف جب ہوگی تو انسان روئے گا، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ لہٰذا ہمیں کربلا والوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے رونا تو ہے، ماتم تو کرنا ہے، نوحہ تو پڑھنا ہے، مرثیہ تو پڑھنا ہے، مجلس برپا کرنا ہے، لیکن عزیزو یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں۔ جملے کو بدل کے کہوں کہ عزاداری ذریعہ ہے مقصد امام حسین کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ عزاداری مقصد نہیں ہے، عزاداری ذریعہ ہے مقصد امام حسین کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ لہٰذا یہ پہلے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کربلا میں امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ اور کل کی گفتگو میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ایک بات جہاں سے میں اپنی گفتگو کا آج آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ملتا ہے ان میں سے کسی بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں مقصد امام حسین بیان کر رہا ہوں کہ مقصد امام حسین کیا ہے۔ قرآن سے حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر قرآن میں ہوا تو کسی بھی قوم کی تباہی کی وجہ زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کم تولنا، رشوت خوری، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، انصاف نہ کرنا، حق نہ بولنا۔ اسی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی، جس وجہ سے قوم تباہ ہوئی اسی وجہ کو امام حسین نے ہم تک پہنچایا ہے تاکہ ہم تباہی اور بربادی سے بچ جائیں، تاکہ کائنات کا ہر انسان تباہ اور برباد ہونے سے بچ جائے۔ کل میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ 2 مہینہ 8 دن ہر سال جو ہے مسلسل مجلسیں کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری کے بعد اب صرف زمین کا ایک خطہ نہیں رہ گیا، بلکہ ایک نظریہ بن گئی کربلا، ایک تحریک بن گئی کربلا، حق اور باطل کے درمیان ایک علامت بن گئی کربلا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، یاد ہے نا آپ کو یہ بات؟ تو جب تحریک ہے کربلا، تو جب کربلا والوں کی یاد آپ اتنے زور و شور سے 2 مہینہ 8 دن مناتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے ابھی بھی آپ جو منا رہے تو 2 مہینہ تو کم سے کم گزر گیا ہے، کوئی ایسی تبدیلی آپ کے اندر، کوئی ایسا بدلاؤ آپ کے اندر؟ کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کربلا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی ہو، بدلاؤ ہو ہمارے اندر۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بدلاؤ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے۔ آپ کسی عطر فروش کے دکان پر 10 منٹ جا کر کے کھڑے ہو جائیے، امید کرتا ہوں کہ بات پہنچے گی۔ آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ 10 منٹ کھڑے ہو جائیے جا کر کے، تو آپ کے اندر سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ عطر آپ نے لگایا نہیں ہے، صرف 10 منٹ جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، اب اسی طریقے سے آپ قصاب کی دکان پہ چلے جائیے، قصائی کی دکان پہ 10 منٹ جا کے کھڑے ہو جائیے، تو آپ کے بدن سے گوشت کی خوشبو آئے گی۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو 10 منٹ کھڑے ہونے کا اثر ہوا۔ یہاں تو کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 30 سال سے آ رہا ہے، لیکن آج تک
تک ہمارے اندر سے نہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے نہ حسین کی خوشبو آ رہی ہے. اور کر رہے ہیں آج تک ہمارے کسی بھی کردار سے یہ نہیں جھلک آتی ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں یا ہمارے اندر کوئی تبدیلی یا بدلاؤ. ہم نے دیکھا کہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، جتنے عزاداری کے پروگرام بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہمارے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمارے درمیان نزاع اور جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ ہم کربلا کو نہیں مان رہے ہیں، کسی اور کو ہم مان رہے ہیں. اس لیے کہ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو تبدیل کر لو. اگر بدل نہیں رہے ہو، تبدیل نہیں ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کربلا کو نہیں مان رہے ہو. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کربلا کی وہ سرزمین جس کے لیے ہمارے پانچوں امام نے فرمایا تھا کہ کربلا کی وہ زمین جو ہمیشہ مطہر، مقدس، مبارک رہی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تمام مخلوقات کو پیدا کرے. توجہ کریں. اور امام نے ہی فرمایا کہ یہ زمین ہمیشہ اسی صفت سے متصف رہے گی. یہ نہیں ہے کہ پہلے تھی آج نہیں ہے کل ہو جائے گی. ہمیشہ یہ زمین مطہر رہے گی، مقدس رہے گی، مبارک رہے گی. اور امام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے افضل ترین زمین یہی کربلا کی زمین ہوگی. اور عزیزو، جو قربانی، بلند و بالا قربانی، خالص قربانی امام حسین نے دی ہے کربلا کے میدان میں، وہ کربلا آج صرف امام حسین اس زمین پر وارد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ امام حسین سے پہلے نہ جانے کتنے نبی اس سرزمین سے گزرے. اور میں نے کچھ کا تذکرہ کیا تھا، اب سنیے، شروع کیا تھا جناب آدم سے. آج ایک بات اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آدم جب حوا کو ڈھونڈ رہے تھے، جب حوا کو تلاش کر رہے تھے، حوا مل نہیں رہی تھی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ کہا سرزمین کربلا پر پہنچے جناب آدم. تو کیا ہوا؟ جیسے ہی پیر ان کا مقتل حسین میں پڑا، ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون بہا، سبب پوچھا. جبرائیل نے بتایا کہ چونکہ یہاں پہ تمہارا فرزند آخری رسول کا نواسا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، لہذا اس کے خون کی موافقت میں اللہ نے چاہا کہ تمہارا بھی خون بہے، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ تو اب اس کے بعد جناب آدم نے گریہ کیا امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے، امام حسین کی مظلومیت پر گریہ کیا، روئے جناب آدم، ہے نا؟ یہ کل سنا تھا آپ نے، روئے. اور صرف روئے نہیں بلکہ جناب آدم نے پوچھا کہ قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید. بھائی ہمیں حسین کے ساتھ ساتھ قاتل کو بھی بتانا ہے. قاتل کون تھا؟ بتایا گیا کہ یزید قاتل تھا. تو جناب آدم نے یزید پر لعنت کی، لعنت کی. اور تاریخ نے لکھا کہ بہت دیر تک جناب آدم یزید پر لعنت کرتے رہے. اور اس کے لعنت کرنے کے بعد جب قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تاریخ نے لکھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ نے لکھا کہ چند قدم چلے تھے عرفات کی پہاڑی کی طرف کہ حوا مل گئی. توجہ کیجیے گا، حوا مل گئی. چند قدم چلے عرفات کی پہاڑی کی طرف، ابھی چلے پہنچے نہیں ہیں مگر حوا مل گئی. ہمیں اپنے باپ آدم کی سیرت سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارا کوئی عزیز کھو جائے، مل نہ رہا ہو، تو حسین کے قاتل پہ لعنت کرو.
یقین جانیے تمہارا وہ عزیز تم سے مل جائے گا، ہے نا۔ اس کے بعد جناب نوح آئے، وہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جناب نوح جب آئے تو جناب نوح پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، ایسا خوف طاری ہوا۔ لیکن جب حسین پہ گریہ کیا، حسین کے قاتل پہ لعنت کی، تو وہ کشتی جو نوح نے نجات کے لیے بنائی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہر گئی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر نجات کی کشتی ٹھہرے گی تو حسین کے صدقے میں ٹھہرے گی، ورنہ اس میں ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ اس سے پہلے اس میں ٹھہراؤ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب کربلا سے حسین پر رو کر کے نوح اور حسین کے قاتل پہ گریہ کر کے آگے بڑھے تو کشتی نجات میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ عزیزو، اگر پریشانیوں میں مبتلا ہو تو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ٹھہر جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون پیدا ہو جائے تو حسین کے غم میں آنسو بہانا سیکھ لو۔ جب دل ملول ہو، جب دل پریشان ہو، جب حالات سے تنگ ہو جاؤ تو گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ، حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو، گریہ کرو، حسین کے صدقے میں تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا سماج ایسا ہے کہ حسین نے ہمیں بتایا کچھ، ہم کرتے کچھ ہیں۔ ہم حسین کی مصیبتوں کو یاد کرنے کے بجائے ہم یہ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بابا بھی نسخے پہ نسخہ بتاتے رہتے ہیں، ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ سامان نہ ملے تو پیسہ ہم کو دے دینا، ہم لے آئیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آپ اسے یہ نہ کہیے کہ یہ پیر صاحب کی جہالت ہے، عزیزو اسے یہ کہیے یہ مرید کی جہالت ہے۔ جو پیر صاحب کو موقع ملا ہوا ہے، اب جیسے چاہے تم سے پیسہ ہٹ لے، تو امام حسین نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ جناب نوح، اس کے بعد میں نے تذکرہ کیا جناب ابراہیم کا، اس کے بعد میں نے جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا، جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا۔ اب سنیے اس کے بعد جناب موسیٰ کا تذکرہ جو میں نے کیا تو اس میں میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جناب موسیٰ اپنے وصی جناب یوشع بن نون کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے تھے، ہے نا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے میں دوبارہ اس چیز کو آپ کے ذہنوں میں خاکہ بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے پہنچا دوں آپ تک۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جناب سلیمان اپنی بساط پر سوار تھے اور ہوا کے دوش پر سلیمان کی بساط سوار تھی، ہوا کے دوش پر وہ بساط چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی زمین کربلا کے اوپر پہنچی تو ہوا نے 3 مرتبہ جھٹکا دیا، حرکت دی ہوا نے۔ قریب تھا کہ سلیمان نبی نیچے گر جائیں، لہذا 3 مرتبہ جھٹکا دینے کے بعد ہوا نے بساط سلیمانی کو زمین کربلا پر اتارا۔ جب اتارا تو پوچھا جناب سلیمان نے ہوا سے، ان کی تو حکومت ہر چیز پر تھی نا، ہوا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ کربلا کی زمین ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری رسول کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید۔ سلیمان نبی نے امام حسین پر گریہ کیا، یزید پر لعنت کی۔ تاریخ نے لکھا صرف لعنت نہیں کی بلکہ یزید کے لیے بد دعا کی، اور جب بد دعا کی تو تمام انسانوں نے، تمام جنوں نے آمین کہا، تمام جنوں نے، تمام انسانوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد جب رو چکے حسین کی مظلومیت پر،
جب حسین کے قاتل پر لعنت کر چکے، اب جب سوار ہوئے تو بڑی آسانی سے بساط پر سوار ہو کر کے اپنی منزل تک پہنچ گئے، ہے نا۔ اب سنیے آخری سلسلے کی بات، اور یہیں سے آپ کو ایک نتیجہ دینا ہے، کل سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ کربلا سے گزرے۔ دیکھیے ہر نبی نے حسین پر کربلا میں گریہ کیا اور ان کے قاتل یزید پر لعنت کی، ہے نا، ہر نبی نے۔ اب میں اس سلسلے میں بس آخری نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ کربلا سے گزرنے لگے، حسین پر گریہ کر چکے، رو چکے، جب گزرنے لگے تو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، دیکھیے میں ایک الگ روایت جو آپ کو سنا رہا ہوں، کہ ایک شیر نے جناب عیسیٰ کا راستہ روک لیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ایک شیر نے جناب عیسیٰ کا راستہ روک لیا، تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا؟ کہا میرا کچھ مطالبہ ہے۔ کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہا آپ حسین کے قاتل پر لعنت کیجئے۔ توجہ کیجئے گا، کہا آپ حسین کے قاتل پر لعنت کیجئے۔ عجب نہیں کہ شعر ذاکر نائک کو آواز دے، ارے میں تو جانور ہوں مگر اتنا احساس رکھتا ہوں کہ حسین کے قاتل پر لعنت کرنا چاہیے۔ تم کیسے انسان ہو کہ یزید کو علیہ السلام کہہ رہے ہو؟ اب تم یہ بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا تم بہتر ہو؟ اب یہ بتاؤ۔ شیر عجب نہیں ذاکر نائک سے مخاطب ہو کر کے کہے کہ یہ بتا کہ میں بہتر ہوں کہ تو انسان ہونے کے باوجود بھی مجھ سے بدتر ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں جانور ہونے کے باوجود۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی امام حسین نے قربانی دی نہیں ہے عزیزو، جملے کی قدر کر لیے گا، ابھی قربانی دی نہیں ہے، درندہ جانوروں کا بھی مزاج بدل گیا۔ تو آپ سوچئے حسین کی قربانی کے بعد انسانوں کا مزاج کتنا بدل جانا چاہیے، کتنا بدل جانا چاہیے۔ ابھی قربانی دی نہیں ہے، ابھی قربانی دیں گے امام حسین۔ لہذا وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر امام حسین نے 10 محرم کو قربانی دی، آپ جانتے ہیں اس سرزمین سے تمام انبیاء ہو کر کے گزرے، ہر ایک نے حسین پر گریہ کیا، حسین کے قاتل پر لعنت کی۔ عزیزو ایک حدیث آپ کو سناؤں اور پھر اس کے بعد وہ نقطہ آپ کے حوالے کروں گا۔ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں غم کا پہاڑ ٹوٹے اور کسی کے یہاں خوشی ہو تو جس کے یہاں غم ٹوٹا ہے اس کے یہاں جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب غم کے وہاں جہاں غم ٹوٹا ہے، جس پہ غم طاری ہوا ہے، اگر وہاں جانا ہو تو سب سے پہلے جاؤ، اور اگر خوشی کی محفل میں جانا ہو تو سب سے آخر میں جاؤ۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی کربلا کی سرزمین وہ ہے کہ ابھی حسین پر مصیبت آئی نہیں ہے مگر انبیاء پہلے آ کر کے گئے، یہ سارے انبیاء پہلے آئے، حسین پہ مصیبت کے پہاڑ بعد میں ٹوٹے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس مصیبت امام حسین کی عظمت کیا ہے، اس غم کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے جتنا ہلکا ہم نے اس کو بنا دیا ہے، یہ بہت قیمتی غم ہے۔
کہ جہاں سارے انبیاء تبلیغ کے ساتھ ساتھ کربلا کی سرزمین پر بھی پہنچے، گریہ بھی کیا، قاتل پہ لعنت بھی کی۔ اب آپ سوچئے، ابھی واقعہ رونما ہوا نہیں ہے، اس غم کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر یہ غم ہمارے پاس ہے عزیزو، تو اندازہ کریے کہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے۔ ہاں؟ یہ واحد وہ غم ہے کہ جس کے لیے پہلے سے ہی مسلسل جبرائیل بھی بتاتے رہے اور پیغمبر اسلام بھی بتاتے رہے، مولا کائنات بھی بتاتے رہے۔ یہ واحد وہ غم ہے عزیزو۔ جب امام حسین نے قربانی دے دی، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے نا، یعنی کربلا جہاں پر جو بھی نبی آیا تو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے زمین خریدنا چاہا تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے یہی کہا تھا، فرزند رسول اس زمین کو آپ نہ خریدیں، اس لیے کہ یہ کسی نبی کو راس نہیں آئی اور نہ کسی اولاد نبی کو راس آئی ہے۔ لیکن عزیزو، کیا کہنا قربانی امام حسین کا، جو کربلا یہاں تک کہ نبیوں کے لیے بھی کرب و بلا بنی رہی۔ جب حسین کا خون اس سرزمین پر گرا تو اب وہی خاک تاثیر بدل دیتی ہے، اب خاک نہیں رہ جاتی، خاک شفا ہو جاتی ہے۔ اور کر رہے ہیں یہ خاک شفا بن گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک جملہ کل، کربلا پر کربلا کے اثرات۔ اسی کو تھوڑا سا اور واضح کروں گا، کربلا پر کربلا کے اثرات ہیں یہ، کہ وہ خاک، یہ مرتبہ نہ مکے کی سرزمین کو حاصل، نہ نجف کی، نہ کاظمین، نہ سامرا، نہ مشہد، کسی بھی سرزمین کو یہ شرف نہیں ملا جو شرف خاک کربلا کو ملا، کہ یہ خاک صرف خاک نہیں ہے بلکہ یہ خاک شفا ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں خاک شفا ہے، مگر اس کی جو عظمت اور اہمیت ہماری نظروں میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس خاک کے بارے میں بتائیے تو آپ یہی کہیں گے مولانا سب سے بڑی چیز یہی ہے، خاک شفا ہے۔ یہ تو سب جانتا ہے، ہمارے گھر کا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ خاک شفا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس کی اہمیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جو اللہ کی منتخب کردہ ہے، یعنی جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے، اور ان جگہوں میں سے ہے کہ جس کو خدا اور رسول کا حرم قرار دیا گیا ہے، زمین کربلا، اور وہ قبہ اسلام ہے کہ جس پر اللہ نے جناب نوح نبی پر ایمان لانے والے مومنین کو طوفان سے نجات عطا کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں عبادت کا بجا لانا، دعا مانگنا،
اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے اللہ کی کہ جس کی خاک میں شفا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو یہ خاک کربلا کیا ہے؟ اللہ کو خود پسند ہے کہ اس کی عبادت اسی سرزمین پر کی جائے، دعا اسی سرزمین پر مانگی جائے۔ لیکن عزیزو، چونکہ روز روز ہمارا جانا میسر نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لہذا ہم نے تھوڑی سی خاک کربلا کی منگا لی ہے نا، کہ ہم جا تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس شرف سے ہم محروم بھی نہ رہیں، اس شرف سے محروم بھی نہ رہیں۔ جو اللہ پسند کرتا ہے وہی ہمارا ملحوظ خاطر ہے، لہذا ہم اسی خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خاک پر سجدہ ہم کیوں کرتے ہیں، لہذا اس خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، عزیزو، اس سے بلند و بالا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ قبر حسین اور جوار قبر حسین عبادت گاہ بنی اور تسبیح الہی کا ذریعہ بنی۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے سماج میں کہ اگر میں اپنا نقطہ بیان کروں، اپنا نظریہ عقیدہ بیان کروں تو بہت کھڑے ہو کر کے آپ داد دیتے ہیں، لیکن